سورہ الواقعہ بہت مشہور سورہ مبارکہ ہے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ اس کو پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، سمجھتے ہیں اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی حدیث صحیح تو موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کے اندر ہی خیر و برکت ہے، اور برکت کے حصول کے لیے قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو گئی، واقع ہونے والی، جب بپا ہو گئی، بپا ہونے والی، کچھ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، وقع واقع ہونا، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، لیس لوقعتہ کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، وہ واقع ہو کے رہے گی۔ دوسری آیت کا یہ مطلب ہے۔ خافضہ رافعہ، خفض کہتے ہیں نیچے گرنے کو، اور رفع کہتے ہیں بلندی کو۔ خافضہ وہ جب واقع ہوگی تو کیا ہوگا، وہ واقع ہونے والی گرا دے گی نیچے بہت سارے لوگوں کو، رافعہ اور بہت سارے لوگوں کو بلند کر دے گی۔ یعنی وہ واقعہ جو ہے وہ خافضہ بھی ہے، وہ رافعہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خافض ہوگی ان کے لیے، مطلب نیچے گرائے گی، تو نیچے اس کو گرایا جاتا ہے جو پہلے بلند ہو، اور اوپر اٹھائے گی، اوپر اس کو اٹھایا جاتا ہے جو پہلے نیچے ہو۔ تو مطلب یہ کہ دنیا میں بہت سارے لوگ پہلے بہت بلند تھے، تو جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی تو وہ ان کو نیچے گرا دے گی، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دنیا کے اندر نیچے تھے، تو جب یہ واقع ہوگی تو یہ ان کو اوپر اٹھا دے گی، اور یہ کردار کی بنیاد پہ ہوگا۔ اب یہ خفض اور رفع، گرنا اور اٹھایا جانا، کسی کا نیچے گر جانا اور کسی کا بلند ہو جانا، یہ سورہ مبارکہ کے اندر تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ آگے آ رہا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے اس پہ زلزلہ باری بپا ہوگا، زمین تھر تھراہٹ کا شکار ہو جائے گی، زمین جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دے گی، ہل جائے گی، خوب اچھے طریقے سے ہل جانا۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ جو ہیں، جبال جبل کی جمع پہاڑ، بسا یا بسو، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بسن خوب ریزہ ریزہ ہو جانا، مطلب یہ صرف بالکل زمین برابر ہوگی، اس میں کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، برابر ہوگی ہر چیز۔ فکانت ہباء منبثا، فکانت تو یہ پہاڑ ہو جائیں گے، ہباء غبار، منبثا بکھرا ہوا، یہ پہاڑ جو ہے وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اب یہ خافضہ رافعہ کی تفصیل ہے کہ تم لوگ ہو جاؤ گے ازواجن ثلاثتاً، تین گروہ، تین گروہ، تو زوج کا مطلب یہاں پہ گروہ، جوڑے، تین جوڑے ہوگے تم لوگ، تین گروہ ہوگے۔ وہ تین جوڑے کیسے؟ جوڑا تو عموماً دو ہوتا ہے، مطلب پیئر تو دو ہوتا ہے، تو 3 پیئرز کیسے، تو اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ اصحاب المیمنہ، میمنہ کا لفظ نکلا یمین سے، اور یمین کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دائیں جانب کو، اسی لیے جو مکہ کی دائیں جانب ہے اس کو یمن کہا جاتا ہے۔ یمن جو ہے نا، یمن رکن یمانی بھی آپ دیکھ لیں تو یہ دائیں جانب ہے مکہ سے، تو یہ اس وجہ سے کہ اس علاقے کو، اس سائڈ کو برکت والی جگہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام یمین پڑا۔ اصحاب المیمنہ، دائیں جانب والے، یعنی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے۔ ما اصحاب المیمنہ، اور تم کیا جانو کہ وہ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ اصحاب المشأمہ، اور دوسرا جو گروہ ہوگا وہ اصحاب المشأمہ، شمال سے ہے۔ تو یہ لوگ مشأمہ شؤم سے ہے، شؤم کہتے ہیں بدشگونی کو، تو وہ لوگ جو منحوس ہوں گے، نحوست والے، ما اصحاب المشأمہ، اور یہ نحوست والے آپ کیا جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ اور شمال سے بھی نکالا جاتا ہے، شمال کا بھی، بائیں جانب والے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ والسابقون السابقون، کتنے گروہ ہو گئے؟ 2۔ اب یہ تیسرا ہے سابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، بہرحال سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی لوگ ہیں۔ تو فی جنات النعیم، اب تینوں کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں اصحاب المیمنہ، دوسرے نمبر پہ ہیں اصحاب المشأمہ، اور تیسرے نمبر پہ ہیں سابقون۔ تو سابقون جو ہیں یہ اصل میں اصحاب المیمنہ کے ہی ٹاپ کرنے والے ہیں۔ اصحاب المیمنہ سمجھے لوور رینک ہے، جو پاسنگ مارکس والے ہیں، اور ان میں جو ٹاپرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے مقربون۔ سابقون، مقربون، یہ 2 لفظ ہیں ان کے لیے جی۔ تو یہ 3 طرح کے گروہ ہیں۔ اب تینوں کا مرنے کے بعد جو خفض اور رفع ہے، بلندی اور پستی ہے، اس کا آگے تفصیلی ذکر ہے،
اور یہ تقریباً چل رہا ہے 58 نمبر آیا تک یا 56 نمبر آیا تک. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ جو سابقون اور مقربون ہیں فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. 13 نمبر آیت، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. سلہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، بہت بڑا گروہ ہوگا، من الاولین سابقہ لوگوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین، اتباع التابعین، ان میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت سابقون مقربون کے اندر شامل ہے. وقلیل من الاخرین، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں یہ لوگ، ان میں سے سابقون اولون کے اندر لوگ جو ہیں وہ قلیل، تھوڑے سے ہیں. تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دیں، اللہم اجعلنا منہم. کیونکہ یہ فتنے بعد والے لوگوں کے اوپر بہت ساری سخت قسم کی آزمائشیں، بہت زیادہ حالات کی خرابی کی وجہ سے یہ لوگ بہرحال سابقون اولون میں سے زیادہ تر شمار نہیں ہو سکے، یا ان کے اندر وہ والا مقام حاصل نہیں کر پائے. علی سرر موضونہ، یہ جو اصحاب السابقون اور مقربون ہیں، علی سرر موضونۃ، یہ ایسی مسندوں پہ ہوں گے جو زرنگار ہوں گی. زرنگار مطلب جو سونے کی تاروں کے ساتھ جن کی بنائی کی گئی ہوگی، جو سونے سے بنی ہوئی ہوں گی. متکئین علیہا متقابلین، یہ ان مسندوں کے اوپر تکے لگائے بیٹھے آمنے سامنے ہوں گے. اس طرف دائیں طرف ایک طرف لگی ہوئی ہیں مسندیں، اور بائیں طرف اس کے سامنے لگی ہوئی ہیں، تو آمنے سامنے یہ بیٹھے متکئین متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، ان کے اوپر تکے لگائے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر چکر لگائیں گے، مطلب ان کو سرو کریں گے، ان کی خدمت کریں گے. ولدان ولد کی جمع، اور مخلدون خلود سے ہے، ہمیشہ رہنے والے بچے، ان کی خدمت میں پہ معمور ہوں گے. باکواب و اباریک، اکواب کوب ان کی جمع ہے، اور یہ آب خورے کو کہا جاتا ہے، گلاس نما چیز یا کپ نما چیز جس میں پانی پیا جاتا ہے. تو یہ جام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اباریق، ابریق کہتے ہیں وہ بڑی کیٹل کو جس کے ساتھ کوئی چیز چھوٹے برتن میں ڈالی جاتی ہے. تو وہ یہ چیزیں لے کے ان کے اوپر چکر لگائیں گے. تو کأس من معین، کأس جام کے معنی میں پیالے کو کہتے ہیں کأس. من معین، وہ چشمے سے یا بہت ہی عمدہ قسم کے پانی سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ کأس جو ہوں گے. لا یصدعون عنہا، لا یصدعون عنہا، نہ تو ان کو اس سے کوئی پریشانی ہوگی، نہ ان سے صدع کا ایک مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو اس سے روکا جائے گا، مطلب جتنا چاہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں. ولا ينزفون، اور نہ ہی ان کو اس سے کوئی سر میں درد، کوئی تکلیف یا ہذیان بکنے والی کیفیت. جب انسان دنیا کی مشروبات کو، شراب وغیرہ کو یوز کرتا ہے تو سر میں بڑی یہ جتنی بھی ڈرگز ہیں مسئلہ کرتے ہیں انسان کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ دیں گے اس سے انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی جسم کے اندر تکلیف کا یہ باعث نہیں ہوں گے. نزفہ سر میں درد اور تکلیف کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو کنزیوم کرنے کے بعد ہوتی ہے. تو نہ تو ان کو اس سے روکا جائے گا، اور نہ ہی مطلب جتنی چیزیں چاہے وافر مقدار میں اس کو استعمال کریں، اور اس سے انہیں نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا جسمانی طور پہ. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے پھل ہوں گے اس میں سے یتخیرون، جو یہ خود سلیکٹ کریں گے، یہ خود سلیکشن کریں گے کہ ہمیں کون کون سی چیز چاہیے، تو ان کو وہ سرو کی جائے گی، دی جائے گی. تو یہ کون سے لوگ ہیں بھلا؟ سابقون مقربون. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، لحم گوشت ہوگا، طیرن پرندوں کا، مما یشتہون اس طرح کا جیسا یہ چاہیں گے، جس طرح کے گوشت پسند کریں گے اس طرح کا ان کو گوشت ملے گا. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، مطلب اگر باربیکیو تو باربیکیو، اگر پکا ہوا تو اگر سالن کو نما یا شوربے والا، جس طرح یہ پسند کریں گے. مما یشتہون، جو ان کی اشتہا ہوگی، اشتہا کہتے ہیں خواہش کو. وحور عین، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے حور عین ہوگی. کامثال، حور جمع کا لفظ ہے، ایک نہیں زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کے لیے حورا بولا جاتا ہے. اور سفید آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ان کے لیے. کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی ان کی کیفیت ہوگی. لؤلؤ جیسے موتی ہوتے ہیں، المکنون چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح، چھپائے ہوئے چمکدار موتیوں کی طرح ان کی کیفیت ہوگی، صورتحال ہوگی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے لیے اس چیز کا جو یہ کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ یہ وہاں پہ سنیں گے کوئی لغو بات، ولا تأثیما، اور نہ کوئی اسم والی بات. اسم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. ایک ہوتا ہے اسم سین کے ساتھ، وہ نام کو کہتے ہیں، اور اسم سا کے ساتھ جو ہوتا ہے نا
تو وہ گناہ کو کہتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوگا کہ عموماً ناز و نعمت میں نا انسان غلط حرکتوں پہ اتر آتا ہے اور انسان جو ہے اس کی تربیت پہ خلل واقع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی لغو چیز ہوگی وہاں پہ اور نہ ہی وہاں پہ کوئی گناہ کا کام ہوگا. اذا الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہی ہر طرف سے بات کہی جائے گی سلاما سلام، ہر طرف سے سلامتی ہی کی خبریں آ رہی ہوں گی. وہ اصحاب الیمین، اب یہ دوسرا گروہ شروع ہو گیا. اصحاب الیمین یہ وہ لوگ ہیں جو ٹاپرز نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاسنگ مارکس لینے والے لوگ ہیں، دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے. ما اصحاب الیمین، اور آپ کو کیا علم کہ وہ کیا ہیں اصحاب الیمین؟ فی سدر مخضود، سدر یہ بیری کے درخت کے لیے بولا جاتا ہے، مخضود گھنے سائے والے بیری کے درختوں کے نیچے، وطلح منضود، اور ایسے پھلدار درختوں کے نیچے جو پکے ہوئے ہیں، پھل جن کے پکے ہوئے ہوں گے، وظل ممدود، اور لمبے گھنے سایوں کے اندر ہوں گے، ماء مسکوب، اور ایسے پانی کے اندر جو کہ بہہ رہا ہے، مطلب چشمے ہوں گے، جو بھی چیز پینا چاہیں، جو بھی مشروب حاصل کرنا چاہیں اس کے چشمے وافر مقدار میں موجود ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت کے ساتھ موجود پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے منع کیا جائے گا، نہ ان کو کبھی بین کیا جائے گا. وفرش مرفوعۃ، اور ان کے لیے وہاں پہ قالین ہوں گے بچھے ہوئے. انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے خوب اچھے طریقے سے پیدا کرنا. اب یہ ایک اور چیز کی طرف، طور کی طرف اشارہ ہو گیا. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو بنایا ابکارا، باکرہ مطلب ورژنز، عربا اترابا، اور یہ جوان اور ہم عمر. لاصحاب الیمین، اور یہ ہوں گی اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ بہت بڑی جماعت ہوگی یہ اصحاب الیمین والے جو ہیں، اصحاب الیمین میں سے، اولین میں سے، اور بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ہوگی آخرین میں سے. پہلے لوگوں میں سے بھی بہت سارا ایک گروہ جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا اصحاب الیمین میں، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ شامل ہوگا اصحاب الیمین میں. اچھا، اب آ گئے اصحاب الشمال، تیسرا گروہ. واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے. تو مشأمہ کا مطلب شؤم سے نکلا ہوا لفظ ہے، منحوس لوگ، اور یہاں پہ ان کو کہا گیا اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ میں. نحوست کی وجہ سے، مطلب اپنے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. ما اصحاب الشمال، تمہیں کیا معلوم کہ ان کی کیا بری حالت ہوگی، کتنا برا انجام ہوگا ان کا. فی سموم و حمیم، سموم آپ لفظ سنتے ہیں مسموم، مسموم، مسموم کسے کہتے ہیں؟ سمن عربی میں کہتے ہیں زہر کو، تو مسموم کہتے ہیں زہر آلودہ، زہر آلودہ چیز. مسموم یعنی آب و ہوا بہت مسموم ہے، مطلب کہ زہر آلودہ ہے، اس میں خطرناک قسم کے وائرسز ہیں، یہ سب کچھ. تو حمیم، وہاں کی جو جہنم کی آب و ہوا ہے وہ بہت زہر آلودہ ہوگی. مسمومن، ہزار قسم کے بیکٹیریا اور وائرسز ہوں گے وہاں پہ. فی سمومن وحمیم، حمیم کھولتا ہوا پانی، عموماً اس کا ترجمہ دھواں کر دیا جاتا ہے. تو دھواں اس لیے کیا جاتا ہے کہ چونکہ دھوئیں میں وہ بہت ساری زہر آلودگیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے آلودگیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کیفیت میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور یہ سائے میں ہوں گے دھویں دار سائے کے اندر ہوں گے یہ لوگ. لا باردن ولا کریم، اب دھویں سائے سے لفظ یہ آتا ہے کہ شاید ٹھنڈک ہوگی. لا باردن، نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا سایہ، ولا کریم، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی عزت ہوگی. اس سائے کے اندر نہ تو کوئی تکریم ہوگی، نہ کوئی عزت دے گا انسان کو، اور نہ ہی اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی. وہ دیکھنے میں سایہ نظر آ رہا ہوگا وہ گرم ہی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ لوگ اس سے پہلے مترفین تھے. مترفین کا لفظ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ کہ ما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. عموماً جو انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں وہ مترفون ہیں. مترفون کا مطلب آپ ایلٹ کلاس لے سکتے ہیں، وہ لوگ جن کو طرف کہتے ہیں ناز و نعمت کو. تو جو ناز و نعمت میں تھے اور اللہ کے دین سے دور تھے، اللہ کے احکامات سے دور تھے، یہ لوگ، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مترفین تھی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، تو مترفین ہونا کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں. ان کا مسئلہ یہ تھا كَانُوا يُصِرُّونَ، یہ اصرار کرتے تھے، یہ ڈٹ جاتے تھے، مصر رہتے تھے علی الحنث العظیم، بہت بڑے عظیم گناہ کے اوپر. مطلب نبوت کا جھٹلانا، آخرت کا جھٹلانا، جیسا کہ بات شروع ہوئی وقعت الواقعہ. یہ اس لیے بات کہی گئی کہ کیونکہ یہ لوگ جو مکہ والے مترفین تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنگ کرنے والے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے اور آخرت کے اوپر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، ان کا دوسرا جرم گناہوں پہ اصرار، اور دوسرا جرم کانوا یقولون، یہ سٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے سابقہ آباء و اجداد کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو مطلب یہ کہ یہ بعث بعد الموت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ جزا کے اوپر، جزا و سزا کے قانون کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، یا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو جس بھی ادارے، جس بھی سوسائٹی، جس بھی گھر یا خاندان کے اندر یا ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے خیال سے وہاں کام اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں. اسی لیے لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو حقیقی معنوں میں لوگ اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں. تو بہرحال یہ ان لوگوں کا مسئلہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ جب اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمارے سابقہ و اجداد کو بھی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان الاولین والآخرین، پہلے اور پچھلے، سابقہ اور آئندہ، سب کے سب لمجموعون، جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ایک خاص دن اور خاص جگہ پر. میقات وہ جگہ جو وقت اور مقام دونوں مقرر ہوں، اس کو میقات کہتے ہیں. تو ایسی ایک مخصوص اور معلوم جگہ اور مقام پہ آپ کو بلایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ اور جھٹلانے والے لوگو، ایھا الضالون، ضالون کا لفظ ضالین جو ہے ضالون سے نکلا ہوا ہے، اور گمراہ کو کہتے ہیں، اور مکذبون جھٹلانے والے. لآکلون، تم کھانے والے ہو یا البتہ کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے. پہلے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. زقوم انتہائی خطرناک قسم کا جہنمیوں کا کھانے والا درخت ہے، جو ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. فمالئون منہ البطون، تم اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے. بطون بطن سے نکلا ہوا ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں. جو زیادہ کھاتا ہے اس کو بطین کہتے ہیں عربی میں، پیٹو کے معنی میں آتا ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے بعد تم پیو گے اس کے اوپر حمیم، کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، اور تم اس کو پیو گے ایسے پینا، شرب الہیم، جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں. مطلب انتہائی بے ڈھنگ طریقے سے. پچھلی سورہ مبارکہ کے اندر سورہ اس میں کھانے کا ذکر تھا، سورہ محمد کے اندر کہ اللہ کے نافرمان کھانا کس طرح کھاتے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں. اور یہاں بتایا گیا تھا پیتے کیسے، یہ جہنم میں کیسے پیئیں گے، جیسے اونٹ، پیاسے اونٹ پیتے ہیں. تو ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی یوم الدین، جزا کے دن. تو جزا کو نہیں جھٹلا رہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وقعت الواقعہ لیس لوقعت کاذبہ خافضہ رافعہ، یہ خافضہ رافعہ جزا کی طرف اشارہ ہے. کچھ لوگوں کو یہ قیامت قائم ہونے والی بلند کر دے گی اور کچھ کو نیچے گرا دے گی. تو جن کو بلند کرے گی ان کا دو گروہوں کا ذکر ہے، دونوں کا مقام جنت میں بتایا گیا ہے. سابقون مقربون پہلا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے اصحاب المیمنہ ہے، اصحاب الیمین. اور اب یہ والا گروہ جو ہے، یعنی یہ سب پارٹیشن تھی ان لوگوں کے اندر جو اصحاب الیمین، اور یہ دوسرا گروہ اصحاب الشمال یا مشأمہ، ان کا ذکر ہے کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اصل چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں جزا کے قانون کو، اس بات کی طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 4 سوال کر رہے ہیں، اور چاروں سوالوں سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی دسترس سے باہر نہیں. انسان جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے، اللہ کا اسی طرح محتاج ہے جیسے پہلے لوگ محتاج تھے. آج کے لوگ بھی، اولین آخرین، سب کے سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں. تو کیسے یہ اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 57 نمبر آیا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اچھا، پہلا سوال جو آ رہا ہے وہ یہ، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے یا تم نے کبھی غور کیا ہے، ما تمنون، اس منی کے اوپر، تمنون جو تم منی گراتے ہو، انتم تخلقونہ، سوال یہ ہے انتم، کیا تم لوگ، تخلقونہ، اس سپرم کو، اس نطفے کو جو منی کے اندر ہوتا ہے، تخلیق کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو تخلیق کرتے ہیں؟ جی سوال سمجھ گئے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ نطفہ جو ہے، اس کو آپ لوگ تخلیق کرتے ہیں، بچے کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں،
اور 9 ماہ تک اس کی ساری جو اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، یا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ جی کون کرتا ہے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ سب کچھ کیا، نحن قدرنا بینکم الموت، اسی نے ہی، ہم نے ہی قدرنا مقرر کر رکھی ہے بینکم تمہارے درمیان الموت، موت، وما نحن بمسبوقین، ہم سے زیادہ ایڈوانس کوئی نہیں ہے، ہم سے سبقت لے جانے والا کوئی نہیں، ہم سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں، ہمیں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ یعنی کوئی بندہ ہے جو اس پروسیجر سے ہٹ کے اس کائنات میں آیا ہو، ہاں بڑی ایڈوانس ہوگی نا دنیا، تو اس پروسیجر سے ہٹ کے کوئی بندہ اس کائنات میں اس نے آنکھ کھولی ہو، کوئی آسمان سے گرا ہو، یا کوئی درخت سے پیدا ہوا ہو، یا کوئی بندروں سے آگے ادھر مل گیا ہو، کوئی ریکارڈ، کوئی ڈیٹا موجود ہے؟ ٹھیک ہے، تو جتنا ڈیٹا ریٹن فارم میں، کیونکہ اللہ کے ہاں قانون اس چیز کی اہمیت ہے جو پروف ہے جس کا، تو پروف کیا ہے؟ نادرا کے پاس چلے جائیں، سارا نسل در نسل چل رہا ہے دنیا میں، کہیں کا ڈیٹا جو پریزرو ڈیٹا ہے، وہ ریکارڈڈ ڈیٹا ہے، اس کے اندر کہیں نہیں ہے کہ کوئی بندر سے آ گیا ہو، یا کوئی آسمان سے گرا ہو، یا کوئی رائٹ سے آ گیا ہو، یا کوئی لیفٹ سے آیا ہو، ہر ایک کا لینج موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں ما نحن بمسبوقین، ہمیں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ پروسیجر رکھا ہے، کوئی اس کی وائلیشن نہیں کر سکتا۔ الا ان نبدل امثالکم، اور یہ سبقت اس چیز پہ بھی نہیں، آپ اس چیز میں بھی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ان نبدل امثالکم، ہم تمہیں ریپلیس کر دیں، تمہیں ختم کر دیں اور تمہارے جیسے کوئی اور مخلوق لے آئیں، ننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ہم پیدا کر دیں ایسی کیفیت میں تم جانتے ہی نہیں ہو، الیاذ باللہ، تمہیں درخت بنا دیں، تمہیں پہاڑ بنا دیں، تمہیں پتھر بنا دیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس چیز کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، سابقہ اپنی تخلیق کو تو تم جان ہی چکے ہو نا، فلولا تذکرون، تو پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہ کیا یہ والدین کی ڈیسیجن تھی کہ جناب یہ فلاں حضرت صاحب ہمارے گھر میں پیدا ہوں گے؟ جی میری ڈیسیجن تھی کہ میں نے فلاں قوم میں پیدا ہونا ہے، اور میرا فلاں رنگ ہوگا، اور میری فلاں نسل ہوگی؟ کس کی ڈیسیجن تھی یہ؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم یہ اب بھی یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ کو ابھی کچھ اور بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو افرائیتم ما تحرثون، یہ پہلی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ انسان کتنا عاجز اور بے بس ہے اللہ کے سامنے۔ دوسری بات، دوسرا سوال، افرائیتم ما تحرثون، اب دنیا میں آ گئے، دنیا میں رہنے کے لیے اب غذا چاہیے، اس کے بغیر دنیا کا کوئی جہاں کا مرضی رہنے والا بڑا ایڈوانس انسان ہے، یا کوئی گاؤں میں رہنے والا عام سا بدو انسان ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افرائیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا ما تحرثون، اس چیز پہ جو تم حرث کرتے ہو، حرث یحرث، کھیتی اگاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس کا سادہ ترجمہ ہے کیا تم اس کو زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرتے ہیں؟ تو بندہ ایک بدو سنے گا ہاں ہم زراعت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا اس کے بیج کو فصل کی شکل میں تم آباد تبدیل کرتے ہو یا یہ ہم کرتے ہیں؟ بیج کے اندر اگنے کی قوت کس نے ڈالی ہے؟ زمین کے اندر اس کو اگانے کی قوت کس نے ڈالی ہے؟ پتھر کیوں نہیں اگاتا اس کو؟ وہ ہوا میں کیوں نہیں اگ جاتا؟ وہ زمین کے اندر جاتا ہے اور خاص ٹمپریچر اس کو چاہیے۔ یہ سارا کس نے قانون بنایا ہوا؟ تم کرتے ہو یا یہ ہم کرتے ہیں؟ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں لجعلناہ، تو ہم اس کو کر دیں حطاما، ریزہ ریزہ، ہم اس کے اوپر کوئی آفت بھیجیں اور وہ تباہ ہو جائے۔ فظلتم تفکہون، پھر یہ تم باتیں کرو اور تم یہ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کر رہے ہو کہ انا لمغرمون، غرامہ کہتے ہیں فائن کو، یہ جو جس میں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو غارمین کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے۔ تو نقصان ہو گیا ہمارا، انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی کہ ہم نے اتنا بیج ڈالا تھا، ہم نے اس کو اتنا پانی لگایا تھا، اتنی محنت کی تھی، سب کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ بل نحن محرومون، اور ہمیں تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ باتیں تم کرو گے جب تم جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیں گے۔ تو افرأیتم الماء الذی تشربون، اور تیسرا سوال، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی کے اوپر؟ الذی تشربون، اوورال پانی جو سمندروں میں موجود ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، یعنی فریش واٹر، یعنی فلٹریشن والا پانی جو پینے کے قابل ہے۔ انتم انزلتموہ من المزن، تو آج بھی اس فریش واٹر کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ پانی کا بخارات بن کے آسمان پہ جانا، ایویپوریشن جسے کہا جاتا ہے۔ تو واٹر سائیکل کے تھرو جو ہمیں ملتا ہے آسمانوں پہ جا کے، پھر یہی فریش واٹر جو ہے جا کے پہاڑوں پہ برف بن کے جم جاتا ہے، گلیشیئرز بنتے ہیں، پھر وہاں سے پورا سال تھوڑا 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 کر کے وہ ندی نالوں کے ذریعے بہتا ہے اور دریا چلتے ہیں، اور میدانی علاقے سراب ہوتے ہیں اور پہاڑ سراب ہوتے ہیں، وگرنہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہاڑوں کے اوپر پھر کیسے پانی پہنچایا جائے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے انتم انزلتموہ من المزن، یہ سارا واٹر سائیکل بادلوں سے اس کو نزول یہ تم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ انسان کے آنے سے پہلے کا ہے یا انسان کے آنے کے بعد انسان نے ڈیزائن کیا؟ بول دینا یار. تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا یا ہم نے کیا؟ تو یہ ہم نے کیا، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے کیا. تو لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، یعنی گلے سے نیچے نہیں ہوتے. اجاج وہ پانی جو یہاں سے اٹک جائے، یہاں سے نیچے نہ جائے. فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی زمین میں آ گئے. پہلا تھا کہ تمہاری اپنی تخلیق ہمارے اختیار میں ہے، جتنے مرضی ایڈوانس ہو جاؤ. دوسرے نمبر پہ تم رہنے کے لیے جو تمہیں روزی چاہیے وہ ساری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. اچھا تیسرے نمبر پہ تمہیں پینے کے لیے پانی چاہیے. یہ بیسک نیڈز ہیں. کوئی بندہ جتنا مرضی ایڈوانس ہے، چاہے وہ کسی شٹل پہ رہتا ہے نا، تو وہاں بھی اسے پینے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور چوتھی چیز اللہ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون. تو ترقی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پہیہ ایجاد ہوا اس سے شروع ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اس سے نہیں، آگ کی ایجاد سے ترقی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ کے اوپر غور کیا آپ نے کبھی، جس کو آپ جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها، جس لکڑی سے وہ جلتی ہے اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، انسان نے پیدا کیا درخت. اور مطلب کیا کہ اس درخت لکڑی کے اندر جلنے کی قوت تم نے ڈالی. یعنی پتھر نہیں جلتا، لکڑی جلتی ہے. لوہا نہیں جلتا، لکڑی جلتی ہے. یہ جلنے کا اس کے اندر جو فنکشن رکھا وہ کس نے رکھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ام نحن المنشئون، یا اس کے درخت کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر یہ فنکشن ہم نے رکھا ہے. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یہ مسافروں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت اور سامان ہم نے پیدا کیا ہے. یعنی انسان یہاں پہ مسافر ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے پرماننٹ نہیں ہیں، نہ آپ یہ آپ کو ہمیشہ خلود یہاں پہ دے سکتی ہیں، یہ آپ کو خلود نہیں دے سکتی ہیں. آپ مخصوص ٹائم کے لیے، یہ خاص وقت تک آپ کو یہاں پہ فائدہ دیں گی، اور جب یہاں سے آپ کوچ کر جائیں گے ان میں سے کوئی چیز آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی. فسبح بسم ربک العظیم، چنانچہ آپ کو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، العظیم جو بہت عظمتوں والا ہے. تو کیا مطلب ان ساری چیزوں کو استفادہ کر کے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو یہاں سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ انسان اپنی تخلیق سے لے کے یہاں پہ جو چیزیں ایجاد کر رہا ہے، ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے اور شدید محتاج ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. تو اب ایک اس سے بھی بڑی احتیاج کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی انسان کی ضرورت کا ذکر ہو رہا ہے، جو ان چیزوں سے بھی بڑھ کے انسان کی ضرورت ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں مواقع النجوم کی، ستاروں کے مدار کی. ایک مطلب آربٹس جن کے اندر وہ مدار کر چل رہے ہوتے ہیں، گردش کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا مطلب مواقع النجوم، کچھ لوگوں نے اس کا بلیک ہولز کیا ہے، موقع جہاں گرتے ہیں جا کے ستارے، جہاں جا کے اپنا وجود کھو جاتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ترجمہ ہو، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ تم اگر سمجھو، علم رکھتے ہو، جان لو تو یہ بہت بڑی قسم اٹھائی ہے ہم نے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ بہت عزت والی کتاب ہے، بہت معزز کتاب ہے، جو کثرت سے پڑھی جاتی ہے. فی کتاب مکنون، یہ ایسی کتاب سے، ایسے ریکارڈ سے آپ کو دی گئی جو محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے. مکنون کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ ہے، اس ڈیٹا تک کسی کو ایکسیس نہیں ہے، کوئی اس ڈیٹا کو ہیک نہیں کر سکتا اور کوئی اس ڈیٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی لوح محفوظ سے آپ کو یہ دی گئی. لا یمسہ الا المطہرون، وہاں پہ جو مطہر ہیں انہی کو ایکسیس ہے، وہ اس کو لوح محفوظ میں اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور کسی کو اس کی ایکسیس حاصل نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کے ساتھ مداہنت برت رہے ہو، اس بات کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، اس بات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو. مداہن کہتے ہیں، دہن کہتے ہیں اس کو، یہ جو جس کے ساتھ چمڑوں کو رگا جاتا ہے، یہ تیل نما، چربی نما چیز ہوتی ہے، تو یہ لگانے سے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں. تو جس چیز کو بندہ لائٹ لے، جس چیز کو بندہ سیریس نہ لے، اس کے لیے مداہنت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ساری مداہنت اور سارے عذر اور بہانے آپ کے اس کتاب کے لیے ہیں. حالانکہ یہ جو پچھلی چار چیزیں اس سے بڑی ضرورت ہے، یہ انسان کی، اس سے بڑی انسان کی یہ ضرورت ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ،
اور تمہارا اس سے تعلق یہ ہے، رزق یہ ہے، اس کے اندر تمہارا یہ پارٹیسپیشن ہے کہ انکم تکذبون، تم اس کو زندگی کے ہر مرحلے پہ جھٹلاتے ہو، اس کے احکامات کو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کئی موقعوں پہ اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، مطلب یہ اب انسان یہاں پہ آیا تو انسان کو یہاں پہ رہنے کے لیے یہ چیزیں فیسلٹیز ضرورت تھی نا، کہ جن کے اندر آ گیا انسان کی تخلیق اپنی، اور رہنے کے لیے یہاں پہ غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور دیگر ضروریات ان میں بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک آگ ہے انسان کی جس سے انسان اپنی زندگی کے بے شمار معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے انسان اس کے ذریعے۔ تو یہ ہو گیا، یہ انسان کی اس دنیا کی زندگی ہے۔ کیا اس کو اپنے سسٹم کے لیے بیوی بچوں سے کیسے معاملات ہونے چاہیے، والدین کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اور اس کو کس نے بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا، اس کا اس کائنات میں فنکشن کیا ہے، یہ رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت کس کے ذریعے اللہ نے پیدا کی، کس کے ذریعے پوری کی؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے پچھلی چیزوں میں تم ہمارے محتاج ہو، تو یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ اس کے بھی تم شدید ترین محتاج ہو۔ اور فردر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تکذیب کرتے ہو، مطلب کہ تم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے ہو، تم اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارتے ہو۔ اگر ٹھیک ہے تمہاری بات کہ تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہو، اور تمہارے لیے یہ کتاب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، اب ہمیں نا کیا کھانا ہے کیا پینا ہے یہ ہمیں قرآن نہیں بتائے گا، یا کوئی دین یا 14 سال پرانا سسٹم نہیں بتائے گا، یہ ہمیں ڈاکٹر بتائے گا، ٹھیک ہے، نیوٹریشنسٹ ہے نا جو، وہ بتائے گا ہمیں کہ ہم نے کیا کھانا کیا پینا ہے۔ اچھا، اور کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ چیزیں ہم اسی طرح جو ایکسپرٹس ہیں ان سے جا کے کریں گے۔ ہمیں کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے، صلاح کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جا کے ویسے جو کوئی ایکسرسائز بتانے والا اس سے پوچھ لیں گے۔ اور اسی طرح بڑے سارے لوگ آج ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو سائنٹیفک تھوڑی ریزننگ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں زیادہ سمجھ آنے والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، 83 نمبر آیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اذا بلغت الحلقوم، جب وہ روح پہنچ جاتی ہے حلقوم کو، یعنی روح قبض ہو رہی ہے اور وہ ہنسنیوں تک پہنچ جاتی ہے، حلقوم تک پہنچ جاتی ہے۔ وانتم حینئذ تنظرون، تمہارے کسی رشتہ دار کی روح قبض ہو رہی ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، آخری سانسوں پہ ہے، اور تم اپنی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہو، حینئذ تنظرون، تم پاس ہو اور دیکھ رہے ہو۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہیں، تم پاس بیٹھے ہوئے نا، نحن اقرب، ہم زیادہ قریب ہیں اس کے، الیہ اس کے، منکم تم سے، ولکن لا تبصرون لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، دین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تھوڑا اونچی بولیں، جزا، دین سے نکلا ہوا ہے مدینین، اور عربی میں ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لفظ استعمال ہوا، فلولا، تو کیوں نہیں، ان کنتم، اگر تم ہو، غیر مدینین، کسی قانون کے پابند نہیں، تم کسی قانون کے پابند نہیں ہو، تمہیں کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہو، ترجیونہا، تو اس کو واپس لے آؤ۔ وہ جو روح قبض ہو رہی ہے تمہارے کسی رشتہ دار کی، اس کو کیا کر لو؟ واپس لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر اس بات میں دعوے میں سچے ہو کہ ہم کسی کے سامنے جواب دیں نہیں، ہم کسی قانون کے پابند نہیں، ہم بہت ایڈوانس ہیں، بہت ترقی یافتہ ہے، اس کو واپس لے آؤ۔ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، کوئی لا سکتا ہے واپس؟ بڑے سے بڑا ایکسپرٹ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا جو ایکسپرٹ ہے، کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب کتنے گروہ تھے جب ہم ابتدا کی تھی ہم نے؟ اب یہ دیکھیں تینوں گروہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں روح قبض ہو گئی، آگے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایکسپرٹ نہیں آپ کو بتا سکتا، دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو اس کا تعلق ہے مقربین سے، جو کون سا گروہ تھا؟ پہلے والا، ٹاپرز جو ہیں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو اس کی روح قبض ہوتی ہے، ادھر اس کی روح قبض ہوئی، اور یہ بے بسی ہے، انسان جیسے روح قبض ہو رہی ہے بے بس ہے، ایسے زندگی کے ہر معاملے میں بے بس ہے، اس کو آسمانی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے آنے سے پہلے جس نے اس کے آنے کا پورا رستہ بنایا اور اس کا فیملی سٹرکچر ڈیزائن کیا، کہاں پیدا ہوگا، کیا بنے گا، یہ جس نے بنایا، جس نے اس کے لیے پہلے سے غلہ اگایا، جس نے اس کے لیے پہلے سے پانی نازل کیا، جس نے اس کے لیے پہلے سے
آگ کا بندوبست کیا، اسی نے اس کے لیے پہلے سے کتاب نازل کی کہ کس کتاب کے مطابق یہ زندگی گزارے گا۔ اگر اس نے یہ کہا کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں مقربین میں سے ہوگا، ہماری بات ماننے والا، حکم پہ چلنے والا، انبیاء کا متبع، تو اس کا استقبال کیسے ہوگا؟ روح و ریحان، روح کہتے ہیں تر و تازگی، اور ریحان کہتے ہیں پھولوں کو، ہم نے کل بھی پڑھا تھا گلاب کے پھولوں کو، خوشبودار پھولوں کو۔ تو اس کا استقبال کیا جائے گا خوشبو کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ۔ ہمارا کوئی مہمان ہو جو بہت اچھا ہو، ہمارا اس سے بہت اچھا تعلق ہے، ہم اس کا استقبال کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ پھولوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وجنت نعیم، وجنت نعیم، اور آگے اس کے بعد یہ استقبال ہے، اور اس کے بعد کیا؟ نعمتوں والی جنت۔ تو کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ اللہم اجعلنا وآباءنا وامہاتنا واخواننا واخواتنا وازواجنا وذریاتنا منہم یا رب العالمین۔ اور بالخصوص جب ہمارے سامنے ہو سورہ محمد والی وہ آیات کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، کچھ لوگوں کی روح ایسے قبض ہو رہی ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی پشتوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ادھر یہ والا منظر ہے، ایک طرف یہ والا منظر ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر اس کا تعلق دوسرے گروہ سے ہے، اصحاب الیمین سے ہے، تو پاسنگ مارکس لے لیے اس نے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو وہ پروٹوکول نہیں ہے، وہ پروٹوکول نہیں ہے، فرشتے آگے سے آگے خوشبو اور پھولوں کے ساتھ اس طرح استقبال نہیں کرتے، کیونکہ اس نے اس طرح کے کام نہیں کیے۔ تو فَسَلَامٌ، لیکن پھر بھی بہرحال سلامتی ہے، نقصان سے آپ بچ گئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ من اصحاب الیمین، آپ کا شمار کن میں ہے؟ اصحاب الیمین میں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر تعلق ہے مکذبین اور ضالین، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے 51 نمبر آیت کے اندر، انکم ایھا الضالون المکذبون، تو یہاں پہ یہ لفظ آ گیا دوبارہ، مکذب پہلے آ گیا، تکذیب کرتے رہے اور گمراہی کے اندر رہے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو پھر جاتے ہی نزل مہمان نوازی ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور جہنم کے اندر داخل ہونا ہے اس بندے نے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ حق اور سچ ہے، بالکل ایسے ہی ہو کے رہے گا۔ فسبح باسم ربک العظیم، چنانچہ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی جو عظمتوں والا ہے تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔